کے اس حوالے سے ایک انتہائی ممتاز صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر وقت آقا کی خدمت میں آقا کی نوکری کے لیے حاضر رہا کرتے، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن روایت میں آتا ہے صبح کے وقت آقا علیہ السلام وضو سے فارغ ہوتے ہیں، حضرت ربیعہ پاس ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ربیعہ مانگو، آج کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو مانگوں گا عنایت فرمائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آقا کا اختیار ملاحظہ کیجئے، آقا فرماتے ہیں کہ ربیعہ جو تم مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ حضرات محترم حشمت نہیں مانگی، حکومت نہیں مانگی، جاہ و دولت نہیں مانگی، سلطنت نہیں مانگی، دنیا نہیں مانگی۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو نوکری مجھے یہاں پر عطا کی ہے اس دنیا میں، وہی نوکری مجھے آخرت میں عطا کر دیجئے، وہی نوکری آخرت میں عطا کر دیجئے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ربیعہ سجدوں میں کثرت کرو، یہ تو تمہیں عطا کیا، اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ بزبان شاعر حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا ایک تجھ کو مانگ کر، آقا اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ آقا آپ نے تو ایک عطا میں میری جھولی بھر دی ہے، میں اور مانگنے اور کیا مانگوں۔ اس واقعے اس روایت کو نظر میں رکھتے ہوئے حاتم طائی کا ایک بڑا چاہنے والا ایک صحابی رسول سے ملا اور کہا کہ حاتم طائی کی جود و سخا بڑی شہرہ آفاق ہے، قابل توجہ بات ہے، اور اس کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اس کے محل کے 40 دروازے تھے، ان 40 دروازوں سے حاجت مند فقراء آتے اور اپنی ضرورتیں لے کر جایا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک حاجت مند ایسا آیا کہ جو ایک دروازے سے آیا حاتم طائی نے اسے عطا کر دیا، وہ واپس لوٹ گیا، پلٹ کر دوسرے دروازے سے آ گیا، حاتم طائی نے اسے پہچان لیا، پہچاننے کے باوجود عطا کیا، انکار نہیں کیا، وہ پلٹ کر تیسرے دروازے سے آ گیا، حاتم طائی نے پھر پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو پہلے 2 مرتبہ آ چکا، پہچاننے کے باوجود عنایت کر دیا، انکار نہیں کیا، پلٹ کر وہ حاجت مند 40 دروازوں سے آتا رہا، حاتم طائی ہر مرتبہ انکار نہیں کرتا، دے دیا کرتا تھا۔ کیا تمہارے نبی کی سخاوت کا بھی کوئی ایسا واقعہ ہے؟ صحابی رسول کے ذہن میں وہ حضرت ربیعہ بن کعب کا واقعہ یاد آ گیا، فرمایا کہ یاد رکھو کہ 40 دروازوں سے آنے کے باوجود اس حاجت مند کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہوگی۔ ہمارے آقا کی سخاوت کا عالم تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر مانگنے کی نوبت باقی نہیں رہتی، مانگنے والا جھولی بھر لیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ربیعہ اور بھی کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا ایک تجھ کو مانگ کر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آرزو نہیں کہ مجھے سیم و زر ملے، سب کچھ ہی وار دوں جو تیرا سنگ در ملے، اور مانگو دعا کہ قرب شہ بحروں پر ملے، مانگو دعا کہ قرب شہ بحروں پر ملے، نعمت یہی ہے صاحب نعمت اگر ملے، نعمت یہی ہے صاحب نعمت اگر ملے۔ بارگاہ مقصود کونین میں مدح سرائی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اب میں ملتمس ہوں ملک کے ایک انتہائی ممتاز و محترم ثنا خاں و ثنا کو جناب صبی رحمانی صاحب کہ جن کا کلام ابھی آپ کچھ دیر پہلے سماعت فرما رہے تھے، ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص اور دلنشین انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں لب کشائی کا شرف حاصل کریں۔ جناب محمد صبی رحمانی۔ صلی علی شفیع یہ نام صلی
محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد اب کوئی لمحہ کوئی دن کٹتا نہیں درود بن اب کوئی لمحہ کوئی دن کٹتا نہیں درود بن اب یہی کام صبح و شام اب یہی شغل رات دن صلی علی شفیعنا صلی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد آغاز کر رہا ہوں سرکار کی عظمت کے اعتراف سے اور التماس کرتا ہوں آپ سب حضرات سے کہ اس اعتراف میں میرے ساتھ اپنی آوازوں کو شامل فرمائیں۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ انہیں خلق
کر کے نازاں ہوا خود ہی دست قدرت انہیں خلق کر کے دست قدرت کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ حافظ صاحب زبان کا ایک مصرع پیش کر رہا ہوں کسی اور کا یہ رتبہ کسی وہم نے کسی وہم نے صدا دی کوئی آپ کا مماثل تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے دامن طلب کو ہے انہیں کے در سے نسبت کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا
مثل مصطفیٰ کا صدقاش ان کی رحمت کا سبیغ میں ہوں طالب صدقاش ان کی رحمت کا سبیغ میں ہوں طالب مجھے کچھ عمل کا دعویٰ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ پاک کا نغمہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سب مل کر کہتے ہیں میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گنبد
گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے، جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی، دکھ کی دھوپ کڑی تو کیا، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جس کے فیض سے بنجر سینوں نے شادابی پائی ہے، جس کے فیض سے بنجر سینوں
موج میں وہ رحمت کا دریا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، موج میں وہ رحمت کا دریا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ مولانا شعر دیکھیے گا، موج میں وہ رحمت کا دریا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس نعت کے آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں، پہلے شعر میں جانے سے پہلے کی تڑپ ہے اور دوسرے شعر میں حاضری کے بعد کی تڑپ ہے، دونوں شعر ملائم۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، سب ہو آئے ان کے در سے جا نہ سکا تو ایک سبھی، سب ہو آئے ان کے در سے جا نہ سکا تو ایک سبھی، یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، یہ کہ ایک تصویر تمنا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور سرکار کے کرم فرمانے کے اور اپنے بارگاہ میں بلانے کے بعد کی کیفیت دیکھیں، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بے تاب تھے، جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا
پھر ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ یہ حاضری اور حضوری کے درمیانی کیفیتوں کی نعت ہے۔ اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، 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 سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں۔ دیکھیں ایک نازک شعر پیش کر رہا ہوں اسی دورین میں، تسلیم بھائی دیکھیں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، خاص توجہ، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، آپ اس کا فائل دیکھیں گا، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، ٹھہرایا مواجے پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، اب کوئی
پکارایا سرکار کے قدموں میں رب کو پکارایا سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں ایک اور کیفیت بلا دیں کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا ہے کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا ہے کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا ہے پائے تو یہ لگتا ہے ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں میں ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں میں ایک عمر گزارایا سرکار کے قدموں میں کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش پوری ہوئی ہر خواہش جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں مجھ جیسا تہی داماں کیا نظر کو لے جاتا مجھ جیسا تہی داماں کیا نظر کو لے جاتا کیا نظر کو لے جاتا ایک نعت سنایا سرکار کے قدموں میں ایک نعت سنایا سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں مدح سرائی کا شرف حاصل کر رہے تھے ممتاز و محترم ثنا خان بسنا کو جناب صبی رحمانی حضرات محترم نعرہ لگائیں تو ایسے لگائیں جیسے اہل سنت نعرہ لگاتے ہیں اور نعرہ تکبیر کا جواب علماء فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ اٹھا کر اور نعرہ رسالت کا جواب دونوں ہاتھ اٹھا کر دیجئے تو محبت اور عقیدت کے ساتھ نعرہ لگائیے گا اور ایسا نعرہ لگائیں اتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ اور اتنی بلند آواز سے کہ ایک ہی نعرہ کافی ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
خطیب پاکستان حضرات محترم دوران نعت حضرت علامہ و مولانا شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرت غلام علی اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ و جانشین جو اوکاڑا سے خصوصی طور پر اس محفل میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، محفل میں رونق افروز ہوئے جناب صاحبزادہ فضل الرحمان اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح آقا کا ذکر اور جتنے دل نشیں انداز میں آقا کی ثنا اور توصیف سبی رحمانی کر رہے تھے، بات کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا لیکن کچھ ایسے موضوع پر چھوڑ دی بات کہ پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے بھول گئے، پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے بھول گئے، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے، کہ جلوے ہی جلوے نگاہوں میں سمٹ آئے ہیں، وہ در آقا کا در جس نے دیکھا اس نے کیا دیکھ لیا، کہ جلوے ہی جلوے نگاہوں میں سمٹ آئے ہیں، جو پہنچتا ہے سرے عرش وہ زینہ دیکھا، خلد کیا چیز ہے رحمت کا تقاضا کیا ہے، خلد کیا چیز ہے رحمت کا تقاضا کیا ہے، ارے اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا، خلد کیا چیز ہے رحمت کا تقاضا کیا ہے، اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا۔ کہ بلبل کو بہار، بلبل کو ترنم بہار سے ملتی ہے، کلیوں کو تبسم بہار سے ملتی ہے، پھولوں کو تازگی بہار سے ملتی ہے، درختوں کو تابندگی بہار سے ملتی ہے، ہر شے کو حسن بہار سے مل رہا ہے، لیکن خود بہار کا حسن کہاں سے آیا؟ سوال یہ تھا کہ خود بہار کو بہار کہاں سے ملی؟ ہر شے کو حسن بہار سے مل رہا ہے، لیکن خود بہار کو بہار مدینے والے سے مل رہی ہے، اس مکین گنبد خضرا سے مل رہی ہے۔ حضرات محترم، کہ پھولوں کی بہاریں بھول گئے کیسے ہیں ستارے بھول گئے، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے بھول گئے۔ جب تک میں مدینہ شریف حاضر نہیں ہوا تھا میں یہ سمجھتا تھا کہ اس شخص سے کہ جس نے مدینہ دیکھ لیا ہے میرے دل میں تڑپ زیادہ ہے، لیکن مدینہ دیکھنے کے بعد خیال بدل گیا، نہیں، جس نے دیکھ لیا اس کے دل میں تڑپ زیادہ ہے۔ کیفیات بدل جاتی ہیں، احساسات بدل جاتے ہیں۔ آپ سبی رحمانی کو ہی لیجئے، حاضری سے پہلے جو احساسات تھے اب ان کیفیات کا رنگ بالکل بدل چکا ہے، احساسات بالکل بدل چکے ہیں، اور جو تڑپ آقا علیہ السلام کے کی بارگاہ میں حاضری کے بعد انہیں نصیب ہوئی ہے، اللہ رب العزت اسے اور فروزاں فرمائے، اسے اور فروزاں فرمائے، اسے اور فروزاں فرمائے۔ حضرات محترم، آقا کا ذکر، آقا کی ثنا، آقا کی توصیف ہو رہی ہے، اور الحمدللہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی شہر کراچی سے معروف ثنا خان اور کراچی سے باہر سے بھی معروف ثنا خان حضرات تشریف لائے ہیں، جن میں فیصل آباد سے جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، شرکپور شریف سے جناب الحاج محمد شبیر گودل صاحب تشریف لائے ہیں، چیچا وطنی سے ممتاز و محترم ثنا خان جناب حافظ سلیم صابری صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان سب احباب کو آقا کے ذکر کی اس روح پرور محفل نعت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ شہر کراچی سے ملک کے ممتاز و محترم ثنا خان جناب الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں، وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیگر ثنا خان بھی انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں۔ میں اس وقت اس خیال کے ساتھ
کہ جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی، جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی، اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی۔ جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی، اس دہر میں اپنی کوئی اوقات نہ ہوتی۔ اور یہ سب کچھ ہے سرکار دو عالم کا تصدق، یہ سب کچھ ہے سرکار دو عالم کا تصدق، کہ وہ ذات نہ ہوتی تو کوئی ذات نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ ہے سرکار دو عالم کا تصدق، وہ ذات نہ ہوتی تو کوئی ذات نہ ہوتی۔ روایت میں آتا ہے، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بات پر تنازع ہو گیا۔ یوں تو ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن میں اس اولاد کا ذکر کر رہا ہوں کہ جنہوں نے بطن حوا سے جنم لیا ہے۔ موضوع یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے معتبر کون سی شخصیت ہے۔ ایک طبقہ فکر یہ کہتا تھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محترم اور محبوب شخصیت ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر یہ بات پیش کرتا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طبقہ فکر یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب شخصیت ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام کی شخصیت ہے، اور اس کی دلیل کے طور پر وہ یہ بات پیش کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ ایک طبقہ فکر یہ کہتا تھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب ترین مخلوق اللہ